السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم سن رہے تھے جنگ خندق کے بارے میں۔ چنانچہ جنگ خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تند ہواؤں کے طوفان بھیج دیے، جس سے ان کے دلوں میں یعنی کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا گیا۔ اسی سرد اور کڑاکے کی سرد رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو کفار کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کی خبر لا سکے۔ حضرت حذیفہ وہاں پہنچے تو وہاں مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے۔ الغرض اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے لشکر کو عزت بخشی اور کافروں کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں پیش آئی تھی، اور مشرکین نے 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ غزوہ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ احزاب در حقیقت جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت اور کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا تھا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے، اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہتھیار رکھ دیے، حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے۔ اٹھیے اور اپنے صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ یہ وہی بنو قریظہ تھے جنہوں نے نازک حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ کر قریش سے جا ملے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص سماع و طاعت پر قائم ہے، یعنی ہوش و حواس میں ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا پھریرا دے کر آگے روانہ فرما دیا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، نعوذ باللہ۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض صحابہ نے کہا، جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا۔ بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں جا پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تک تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے جن پر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا۔
جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے ان کے سامنے 3 متبادل تجاویز پیش کی۔ یعنی سردار کعب نے اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، نمبر 1، یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں جن کا تذکرہ تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو۔ نمبر 2، یا اپنی بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دو، پھر ہتھیار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑو اور پوری قوت سے ٹکرا جاؤ۔ اس کے بعد یا تو فتح پاؤ یا سب کے سب مارے جاؤ، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پر حملہ کر دو، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جھلا کر کہا، تم میں سے کسی نے پیدا ہونے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے بعض مسلمان سے مشورہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں، بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا کہ ابو لبابہ، آپ کی کیا رائے ہے، ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں یا حملہ کریں؟ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ ہاں، ہتھیار ڈال دو، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، یعنی ابو لبابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے راز کو فاش کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی تھی۔ پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دے۔ ادھر حضرت ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے ہمارے لیے فیصلہ کر دیں۔ حالانکہ بنو قریظہ مسلمانوں سے جنگ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس وافر مقدار میں سامان اور راشن تھا، پانی کے چشمے اور کنویں بھی تھے اور مضبوط قلعے بھی تھے جن سے وہ حفاظتی کام کر سکیں۔ دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں سخت سردی اور پھر بھوک کی سختیاں بھی سہ رہے تھے۔ جنگ خندق کے پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیت کے سبب تھکان سے چور چور تھے۔ اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے ہمارے لیے فیصلہ صادر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ آپ کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس سے راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا بھیجا، وہ مدینے میں تھے۔ جنگ خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا اور وہ زخمی بھی تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو قبیلے کے لوگوں نے کہا، سعد ہمارے لیے احسان سے کام لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ حسن سلوک کریں گے، مگر وہ چپ چاپ تھے۔
حضرت سعد چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں، حکم فرما دیجئے، تو حضرت سعد نے کہا، کیا میرا فیصلہ ان سب لوگوں پر نافذ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی سعد نے کہا، کیا مسلمانوں پر بھی؟ تو لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت سعد نے کہا، اور جو یہاں ہیں کیا ان پر بھی میرا حکم صادر ہوگا؟ تو ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، مگر جلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مجھ پر بھی۔ تو حضرت سعد نے کہا، تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اے سعد، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے اور 300 زرہیں مہیا کر رکھی تھیں۔ حضرت سعد کے فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں خندقیں کھدوائیں، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا، یعنی یہودیوں کو اس خندق کے پاس لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ ان سب کی جن کی تعداد 600 کے درمیان تھی، اس کارروائی کے ذریعے ان سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ ان میں سے بنو قریظہ کا سردار حیی بن اخطب بھی تھا۔ یہ شخص حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو حضرت سعد بن معاذ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا، جس کا ذکر ہم پچھلے درس میں سن چکے تھے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ وہ اس وقت مسجد نبوی میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوایا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ایک دن حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار روانہ تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔